جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی جو 2 ہجری میں مدینہ کے قریب بدر نامی گاؤں میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑی گئی تھی۔ جنگ بدر کا پس منظر اس بات سے تھا کہ قریش نے مسلمانوں کو مدینہ میں جا کر تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مدینہ ہجرت کی تھی تاکہ اسلام کا پیغام پھیلایا جا سکے، لیکن قریش نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے تھے۔ مسلمانوں کا سامان لوٹنا، ان کے راستوں کو روکنا اور ان کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنا معمول بن گیا تھا۔ ان حالات میں مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے لڑیں گے۔ جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب مسلمانوں کو قریش کے ایک تجارتی قافلے کی اطلاع ملی جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کی منصوبہ بندی کی تاکہ قریش پر دباؤ ڈالا جا سکے، لیکن اس دوران قریش نے اپنی بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ قریش کے پاس تقریباً 1000 فوجی تھے جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن میں زیادہ تر غریب اور کمزور لوگ تھے۔ جنگ کا منظر: جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے بھرپور جنگ کی۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے اور انہوں نے قریش کی فوج کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں اللہ کی مدد سے قریش کو سخت شکست ہوئی۔ قریش کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 قید ہوئے، جبکہ مسلمانوں کا نقصان کم تھا۔ جنگ کی اہمیت: جنگ بدر نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح تھی، بلکہ یہ اسلام کی طاقت کا آغاز بھی تھا۔ اس جنگ نے ثابت کیا کہ جب اللہ کی مدد شامل ہو تو کسی بھی مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، چاہے مخالف کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ یہ جنگ مسلمانوں کی روحانی طاقت اور ایمان کا امتحان تھی، اور اس میں اللہ کی مدد نے ان کی فتح کو یقینی بنایا۔ دینی اور اخلاقی سبق: جنگ بدر نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کی رضا کے لیے لڑنا ہمیشہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی جس میں اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ اس کے علاوہ، اس جنگ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل کو شکست ہوتی ہے، چاہے اس کا مقابلہ کرنے والے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں۔ اس جنگ نے نہ صرف مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کیا بلکہ اس سے قریش کے ظلم و جبر کا بھی پردہ فاش ہوا، اور اس کے بعد اسلام کی پھیلاؤ میں تیزی آئی۔